اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر قادیان میں مؤذن نماز کے لیے مومنوں کو بلا رہا ہے۔ دن میں 5 بار مساجد میں اطراف عالم میں یہ اذان دہرائی جاتی ہے۔ محمد رسول اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ گزشتہ 100 سالوں میں اسلام احمدیت دنیا میں سب سے تیزی سے پھیلنے والی جماعت ہے۔ اس عالمگیر جماعت کی بنیاد اللہ تعالیٰ کے حضور کامل فرمانبرداری پر رکھی گئی ہے۔ یہ جماعت ایک سادہ مگر انتہائی منظم جماعت ہے جو کہ ہر لمحہ بدلتی ہوئی دنیا کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ جماعت جو انسانیت کے ہر معاملے میں مکمل اخلاق اور انصاف کو قائم کرنا چاہتی ہے۔ بہت سے لوگوں کے لیے احمدیت کی تاریخ کا بڑا حصہ ایک غلط فہمی اور خوف کے پردے کے پیچھے چھپا ہوا ہے، جس کے نتیجے میں اس کے ماننے والوں کو انتہائی درجے کی سختیاں جھیلنی پڑتی ہیں اور بنیادی انسانی حقوق سے انہیں محروم کر دیا جاتا ہے۔ اس کے باوجود احمدیت اپنی تعلیمات قرآن اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں پیش کرتی ہے۔ یہ احمدیت ہی تھی جس نے عصر حاضر کے اسکالر سے بہت پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صلیب پر موت کے عقیدے کی غلطی کو دنیا پر ثابت کیا۔ یہ احمدی ہی تھے جنہوں نے سب سے پہلے قرآن کریم کے 80 سے زائد زبانوں میں تراجم کو شائع کیا۔ انسانیت کی خدمت سے لے کر امن کی تبلیغ تک تمام دنیا کے بر اعظم اس کے جھنڈے تلے متحد ہیں، لیکن یہ سب ایک عام شخص کی زندگی سے شروع ہوا اور اس الہی پیغام کے ذریعے جس کا انہوں نے اعلان فرمایا۔ آپ کا نام غلام احمد تھا۔ اسلام احمدیت، 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 اسلام احمدیت۔ پھر چلے آتے ہیں یارو۔ انسانی معاشرہ اپنے ادنا ترین مقام پر تھا اور خدا کا آخری مذہب جسے خدا نے لوگوں کے لیے چنا تھا یعنی اسلام، وہ تیزی سے روبہ تنزل تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی تھی کہ آخری زمانے میں مسلمانوں کی اخلاقی حالت بہت خراب ہو جائے گی۔ جب انسان اپنی خواہشات پر قابو نہ پائے تو لازماً اس کے نتیجے میں معاشرے کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انسان کی اخلاقی حالت خطرناک حد تک اور تیزی سے تنزل کا شکار تھی۔ The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam mentioned
یہ بات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ اس دور میں اصل اسلام مسلمانوں میں نہیں پایا جائے گا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ ان کے علماء مسلمانوں کو حقیقتاً ہدایت کی طرف لے جانے والے نہ ہوں گے۔ ان کی مساجد نمازیوں سے بھری ہوں گی مگر ہدایت سے خالی ہوں گی، اور ایمان سریا ستارے پر چلا جائے گا اور زمین پر نظر نہیں آئے گا۔ پھر چلے آتے ہیں When at the time of problem, جب وہ کسی مشکل میں علماء کے پاس جائیں گے then فَإِذَاهُمْ قِرَدَةٌ وَخَنَازِيرٌ، تو وہ انہیں بندر اور سوروں کی شکل میں دیکھیں گے، apes, اور انہیں خدا سے ڈرنے والا متقی نہیں پائیں گے۔ they will not be divines, they will not be God-fearing ulama. It indicates that the scholars at that time, they will be similarly, ان کے کردار میں دکھاوا اور حماقت ہوگی، اور وہ دین حق پیش کرنے والے نہ ہوں گے، اور وہ اپنے آپ کو علماء ظاہر کریں گے۔ اسی طرح ان کے اخلاق کے معیار بھی اسلام کے اخلاقی معیاروں سے گرے ہوئے ہوں گے۔ will not be up to the mark or up to the standards of Islam at all. This is what you see in the mosques. You see this. اگر آپ مسلمانوں کی مسجدیں دیکھیں تو وہ لوگوں سے بھری ہوئی ہوں گی، مگر نہ ان میں کوئی قرآن کا علم ہے اور نہ ہی ان کے دلوں میں تقویٰ ہے۔ یہاں پہنچ کر ایک مثبت بات بھی سامنے آتی ہے، وہ یہ وقت ہوگا جب مسیح و مہدی مبعوث کیا جائے گا، اور وہ لوگوں کی اصلاح اور قرآن کی تعلیم لوگوں کو صحیح طور پر سمجھانے کے لیے آئے گا۔ To reform, to make the Quran, the teaching of the Quran understood more properly and correctly. تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی برائی اور گناہ دنیا پر غلبہ پانے لگتے ہیں تو رحمان خدا ہمیشہ اپنے انبیاء کو اندھیروں کو دور کرنے اور انسان کو اخلاقی تباہی سے بچانے کے لیے مبعوث فرماتا ہے۔ اسلام کے ماننے والے باوجود اخلاقی کمزوری کے ایک وقت آئے گا جب اللہ تعالیٰ کسی کو کھڑا کرے گا لوگوں کی مدد کے لیے تاکہ ان کو سیدھے راستے پر لائے، اور یہی اسلام کے احیاء نو کا زمانہ ہوگا۔ At every age, whenever there was a جب بھی کبھی کسی زمانے کے لوگوں میں مذہبی انحطاط ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ایک مسلح کو بھجواتا ہے، always sent. اور یہ اللہ کی سنت ہر زمانے کے لوگوں کے لیے ہے۔ So this is a continuous Allah's treatment to people of every age. انسان کی نجات کا مکمل انحصار ہمیشہ خدا تعالیٰ کی ہدایت سے ہی ممکن ہوتا ہے۔ اگر روحانی ترقی کے واسطے کبھی کسی نبی کی ضرورت تھی تو یقیناً یہی وہ وقت ہے۔ یا من احاط الخلق بالآلاء، صرف اسلام نے ہی عارضی مذہبی تنزلی کی بات نہیں کی، بلکہ دنیا کے دوسرے بڑے مذاہب نے بھی اس بات کا اظہار کیا ہے، اور وہ بھی بے چینی سے موعود مصلح کا انتظار کر رہے ہیں، جیسا کہ ان کی مقدس کتابوں میں اس کا ذکر ہے۔ یہودی یہ خیال کرتے ہیں کہ موعود مسیح یہودیت کو دوبارہ زندہ کرے گا، عیسائی یہ تصور کرتے ہیں کہ مسیح دوبارہ آ کر آسمانی بادشاہت کو قریب لائیں گے، مسلمان یہ یقین رکھتے ہیں کہ مسیح و مہدی اسلام کا احیاء نو کریں گے اور تمام مذاہب پر اسے فتح دلائیں گے۔ ہندو خدا کی آمد کا انتظار کرشنا کے روپ میں کر رہے ہیں، اور بدھسٹ حضرت بدھ علیہ السلام کے دوبارہ مبعوث ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی وقت میں کس طرح مختلف اصلاح کرنے والے بھیج سکتا ہے جبکہ سب اپنے اپنے طریق سے ایک ہی خدا کی طرف بلا رہے ہوں گے؟ خدا تعالیٰ کس طرح انسانیت کو مختلف راستوں اور متضاد نظریات کی طرف بلا سکتا ہے؟ ہر مذہب بشمول اسلام اور عیسائیت آنے والے زمانے میں ایک مصلح کے آنے کی خبر دیتے ہیں، چاہے مسیح، مہدی اور کرشنا کے نام سے۔ عقل کی روح سے دیکھا جائے تو اگر اللہ تعالیٰ ان تمام شخصیات کو بھجوا دے تو بے انتہا جھگڑا پیدا ہوگا۔ کیا وہ ایک ہی شریعت یا ایک ہی پیغام لائیں گے؟ اگر ان کا پیغام ایک سا نہ ہوا تو زمین میں بدامنی پھیل جائے گی، لہذا صرف ایک پیغام ہی آ سکتا ہے۔ جب بھی کسی کی دوبارہ بعثت کی پیشگوئی کی جاتی ہے تو مذہبی اصطلاح میں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کی جگہ پر کوئی اور آ رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں دیکھ لیں کہ جب کہا کہ ایلیا آئے گا
تو اس سے مراد یوحنا علیہ السلام تھے، اور یہ کہ آپ ہی ہیں جنہوں نے پیشگوئی کو پورا کیا، لہٰذا کسی کے دوبارہ آنے کی پیشگوئی کی گئی اور ایک دوسرا شخص آ گیا بالکل اس جیسا ہو کر۔ in the likeness of the same person.